بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 40 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح باب الثانی رکن الثانی اور الفصل الثالث میں سے الموضوع الثالث آج ہم سمجھنے کی، سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی سے الرکن الثانی اور اس میں سے الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الثانی کے حوالے سے گفتگو کی، اور جس مسئلے کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی اس کا اصل ٹائٹل جو تھا وہ تو تھا کہ حق مہر ادا کرنا کب واجب ہے، اور اس میں ایک فرعی اختلاف تھا جس کو امام ابن رشد رحمہ اللہ نے الگ ذکر کیا۔ تو ہم نے گزشتہ سبق میں جو فرعی اختلاف ہے اس کے حوالے سے جاننے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کی، اور اسی کے حوالے سے جو علماء کا اختلاف تھا، جیسا کہ وہ فقہا جو مسیس یعنی تعلقات زوجیت سے قبل حق مہر کے مکمل ادا کرنے کے قائل نہیں ہیں، ان میں جو اختلاف ہے اس میں امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ اور امام داود ظاہری رحمہ اللہ قابل ذکر ہے۔ اور اس میں بھی جب اختلاف پیدا ہوا تو امام مالک رحمہ اللہ کا قول اور ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ اور امام داود ظاہری رحمہ اللہ ان کا قول اور ہے۔ اور اس کے حوالے سے ہم نے گزشتہ سبق میں پھر جاننے کی کوشش کی کہ امام مالک رحمہ اللہ کا طرز استدلال کیا ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کا طرز استدلال کیا ہے۔ تو ان دونوں کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ہم نے گزشتہ سبق میں الموضوع الثانی کا اجمالی خاکہ بطور مسائل کو ذہن نشین کرنے کے لیے، یہ بھی ہم نے گزشتہ سبق میں الموضوع الثانی کا جو اجمالی خاکہ بنتا ہے اس کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ہم نے الفصل الثالث میں سے الموضوع الثالث کا جو ابتدائی تعارف ہے، یعنی یہ فصل کس سلسلے میں ہے، اس کے حوالے سے ہم نے ابتدائی طور پہ اس کا عنوان اور ٹاپک جو ہے اس کے بارے میں جاننے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو ہم پڑھیں گے وہ کتاب النکاح باب الثانی الرکن الثانی سے الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الثالث اور الموضوع الثالث کا جو ابتدائی تعارف ہے، یعنی اس میں کن امور کے متعلقہ بحث ہوگی وہ، اور پھر اس کی تفصیل میں سے جو ابتدائی تفصیل ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور جو ابتدائی مسئلہ ہمارا اس میں بنے گا وہ ہے کہ حق مہر کے نصف ہونے کی صورتیں کیا ہیں، کن صورتوں میں حق مہر نصف ہوتا ہے۔ تو ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ رکن الثانی کا تعارف دیکھ لیجئے۔ رکن الثانی جو ہے فی شروط العقد، یہ جو نکاح ہے اس کی شرائط کے حوالے سے، اور شرائط میں امام رحمہ اللہ نے 3 فصلیں قائم کی۔ نمبر 1 الفصل الاول الاولیاء، فصل اول اولیاء کے لیے، دوسری فصل فی شہود گواہوں کے لیے، اور تیسری فصل فی صداق مہر کے حوالے سے۔ ہمارا سبق جو ہے چونکہ یہ تیسری فصل کے حوالے سے ہے فی صداق، اس کے حوالے سے ہم بحث کر رہے ہیں، تو اب ہم اس کا بھی تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ الفصل الثالث جو ہے اس کا تعارف امام رحمہ اللہ کچھ یوں پیش کرتے ہیں کہ الفصل الثالث فی الصداق، حق مہر کے حوالے سے، اور والنظر فی الصداق جب ہم حق مہر پہ بات کریں گے تو فی 6 مواضع، یہ 6 الگ الگ مسائل میں اس فصل کو بیان کیا جائے گا۔ فی حکمہ و ارکانہ، نمبر 1 حق مہر ادا کرنے کا حکم کیا ہے اور اس کے ارکان کیا ہے۔ نمبر 2 بثانی فی تقرر جمیعہ للزوجہ، اس کا مکمل ادا کرنا یہ کس وقت ہوگا۔ تیسرے نمبر پر الموضوع الثالث جو ہے فی تشدیدہ، ایسی صورتیں جن میں حق مہر نصف ادا کرنا ضروری ہوگا، یعنی حق مہر کے نصف ہونے کے حوالے سے۔ الموضوع الرابع جو ہے وہ التفویض و حکمہ، تفویض اور اس کے حکم کے حوالے سے۔ اور الموضوع الخامس جو ہے وہ الاصدقۃ الفاسدہ و حکمہ، فاسد حق مہر اور ان کا حکم۔
اور چھٹے نمبر پہ فی اختلاف الزوجین فی الصداق، اگر مہر کے حوالے سے زوجین کا اختلاف ہو جائے تو پھر اس کا حکم کیا ہوگا۔ ہمارا سبق جو آج ہم پڑھیں گے وہ الموضوع الثالث کے حوالے سے ہے، یعنی فی تشتیری، ایسی صورتیں جن میں مہر جو ہے وہ نصف ہو جائے۔ تو ہم اپنا آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ الموضوع الثالث، الموضوع الثالث فی تشتیر المہری، تیسرا مسئلہ جو ہے یہ مہر کے نصف ہونے کے بارے میں ہے۔ تشتیر اصل شطر سے نکلا ہے، شین طا را اس کا مادہ ہے۔ یہ لغت میں کئی معانی کے لیے آتا ہے۔ بطور مثال ایک دلیل یہاں پہ ذکر کیے دیتا ہوں۔ یہ ایک معنی اس کا جہت والا بھی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فولی وجہک شطر المسجد الحرام، شطر یہاں پہ بمعنی جہت ہے۔ تو اسی طرح یہ صفائی کے معاملات میں حصے کے معنی میں اور نصف بھی معنی کیا جاتا ہے اس کا۔ تو اس کے کئی ایک معانی ہیں جو لغت میں مذکور ہیں۔ تو یہاں پہ اس کا جو معنی ہے فی تشتیر بمعنی التنصیف، دو حصوں میں برابر تقسیم کرنے کے حوالے سے ہے۔ تو یہ جو ہمارا سبق ہوگا اس کے حوالے سے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں والنظر فی التشتیر، اور حق مہر کے حوالے سے جب ہماری گفتگو ہوگی تو اس کو ہم فی اصول ثلاثہ، تین الگ الگ اصول میں اس کو تقسیم کریں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہوگا فی محلہ من الانکحات، نکاح جو ہے اس میں اس کا محل، یعنی فی محلہ اس کے محل کے حوالے سے، من الانکحات نکاح میں، یعنی مختلف قسم کے نکاحوں میں سے نصف مہر کا حکم کس قسم کے نکاح میں کے ساتھ متعلق ہوگا، یعنی جو ایسا نکاح جس میں نصف مہر کو لازم کیا جائے گا، اس میں دیکھا جائے گا کہ اس میں کون سا محل ہے، یعنی کون سا نکاح اس محل میں ہے، یعنی کس نکاح کی وجہ سے یہ آدھا ہو رہا ہے، نمبر ایک۔ دوسرے نمبر پہ وفی موجبہ من انواع الطلاق، اور کون سی چیز اس کو واجب کر رہی ہے، یعنی فی موجبہ اس حق مہر کو نصف کرنے میں کون سی چیز اس کو واجب کر رہی ہے، من انواع الطلاق، قبل از وقت واقع ہونے والی جو طلاق ہے اس طلاق کی کون سی قسم بن رہی ہے، وہ مرد طلاق دے رہا ہے، عورت خود لے رہی ہے، یا وہ نکاح ویسے ہی فسخ ہو گیا ہے، یا کوئی ایسی صورتحال بن گئی ہے جو ان سے ہٹ کے ہے۔ تو ایسی کون سی صورتحال بن رہی ہے جس کی وجہ سے یہ نصف حق مہر کو واجب کیا گیا ہے، طلاق کی کون سی صورت ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم اس کے حوالے سے بات ہوگی، آنی میری مراد یہ ہے الواقعہ قبل الدخول، کہ وہ طلاق جو دخول سے قبل واقع ہوئی ہے۔ وفی حکمی، اور اس حکم کے بارے میں ما یعرض له من التغییرات قبل الطلاق، اس حکم کے بارے میں کہ طلاق سے پہلے طاری ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں نا، ان تبدیلیوں کے حکم کے حوالے سے کہ طلاق سے پہلے جو تبدیلیاں طاری ہوئی ہیں ان تبدیلیوں کا کیا حکم ہے، تو اس کے حوالے سے بھی ہم بحث کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ عزیز طلباء کرام، امام ابن رشد رحمہ اللہ نے اب یہاں پہ فصل الموضوع الثالث میں آگے پھر تین الگ الگ اصول قائم کیے، اور ان اصول میں مباحث ہے۔ تو پہلے نمبر پہ جو ہم ابتدائی طور پہ بحث کریں گے وہ تو ایک عمومی بحث ہوگی حق مہر کے نصف ہونے کے حوالے سے۔ امام رحمہ اللہ لکھتے ہیں الموضوع الثالث، تیسرا مسئلہ فی التشتیر، یہ نصف ہونے کے حوالے سے ہے۔ واتفقوا، اور متفق ہوئے ہیں سارے کے سارے فقہا، اتفاقاً مجملا، ایک مجمل طور پہ ان سب کا اتفاق ہے اس بات پہ، انہ اذا طلق قبل الدخول، جب بندہ دخول سے قبل طلاق دے گا، دخول بمعنی تعلقات زوجیت مسیس، جو استعارت معنی ہے اس سے وہ مراد ہے۔ وقد فرض صداقاً، اور اس بندے نے مہر کو مقرر کر دیا ہے، انہ یرجع علیہا بنصف الصداق، تو وہ بندہ اس کو نصف صداق یعنی آدھا مہر جو ہے وہ دے گا۔
لقولہ تعالی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فنصف ما فرضتم، یہ مکمل آیت کچھ انداز سے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اگر تم ان عورتوں کو طلاق دینا چاہو من قبل ان تمسوهن، ان کو چھونے سے پہلے، وقد فرضتم لهن فریضة، اور تم نے مہر بھی مقرر کر رکھا ہے، فنصف ما فرضتم، تو آدھا مہر جو ہے وہ تم ادا کرو گے۔ الآیہ، یہ مکمل آیت ہے۔ والنظر فی تشدیر فی اصول ثلاثہ، اور تشدیر کے حوالے سے یعنی مہر کے نصف ہونے کے حوالے سے تین الگ الگ اصول میں بحث ہوگی۔ عزیز طلباء کرام، امام رحمہ اللہ نے تمام فقہا کا ایک اجمالی موقف پیش کر دیا کہ فقہا کے نزدیک مہر ادا کرنا وہ واجب ہے اگر مسیس سے قبل یعنی قبل از مسیس طلاق ہوئی ہے، تو آدھا حق مہر ادا کرنا تمام فقہا کے نزدیک یہ واجب ہے۔ لیکن اب جو تین اصول میں الگ الگ مباحث ہوں گی، اصل اختلاف وہاں پہ آئے گا، اور یہ جو تین اصول میں الگ الگ مباحث ہوں گی وہ الحمدللہ ہم تعارف میں پڑھ چکے ہیں، یہاں پہ ہم صرف عبارت پڑھیں گے۔ وہ یہ ہے فی محلہ من الانکحۃ وفی موجبہ من انواع الطلاق، فی محلہ من الانکحۃ، اس محل کے حوالے سے جو نکاح کا محل ہے جس میں وہ طلاق ہو رہی ہے، کیا نکاح صحیح ہے، نکاح فاسد ہے، نکاح کا جو محل ہے اس پہ بحث ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ وفی موجبات من انواع الطلاق عن الواقع قبل الدخول، اور انواع طلاق کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ میری مراد یہ ہے کہ دخول سے قبل جو طلاق ہوئی ہے اس کی نوعیت کیا بن رہی ہے۔ وفی حکم، اور تیسرے نمبر پہ حکم کے حوالے سے ما یعرض له من التغییرات قبل الطلاق، اس حکم کے بارے میں جو طلاق سے قبل جو مختلف حالتیں طاری ہوتی ہیں تو ان حالات کے حوالے سے حکم کیا ہوگا۔ اما محلہ، جہاں تک اس کے محل کی بات ہوگی، من النکاح، نکاح کے حوالے سے، فعند مالک، تو امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں ان کے نزدیک یہ ہے فہو النکاح الصحیح، وہ نکاح صحیح ہونا چاہیے۔ یعنی میری مراد یہ ہے کہ ان یکون یکا طلاق، یہ کہ وہ طلاق واقع ہو الذی قبل الدخول، دخول سے پہلے ہو، پھر نکاح صحیح، اور نکاح صحیح میں ہو۔ یہاں پہ امام مالک رحمہ اللہ نے دو شرطیں قائم کی ہیں۔ نمبر ایک، طلاق دخول سے پہلے ہو، نمبر دو، وہ نکاح بھی صحیح ہو، نکاح فاسد نہ ہو، اس کی جو شروط ارکان ہیں وہ سب کچھ اس کا مکمل ہونا چاہیے، اور نکاح کے جو ارکان ہیں وہ مکمل ہو، اور نکاح میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے وہ نکاح فاسد ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ملحوظ رکھتے ہوئے پھر نکاح صحیح اور قبل الدخول، جب یہ دو شرطیں پائی جائیں گی تو پھر امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس طلاق کا محل درست ہے، اس میں پھر مہر کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ وَأَمَّا النِّكَاحُ الْفَاسِدُ، جہاں تک نکاح فاسد کی بات ہے، فَإِن لَمْ تَكُنِ الْفُرْقَةُ فِيهِ فَسْخًا وَطَلَّقَ قَبْلَ الْفَسْخِ فَفِي ذَلِكَ قَوْلَانِ، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے فَإِن لَمْ تَكُنِ الْفُرْقَةُ، پس اگر نہیں ہے وہ جدائی، فِيهِ، اس معاملے میں، اس نکاح میں، فَسْخًا، فسخ کی وجہ سے، وَطَلَّقَ قَبْلَ الطلاق، اور اس نے فسخ سے قبل ہی طلاق دے دی ہے، تو فی ذالک قولانی، تو اس مسئلے میں امام مالک رحمہ اللہ کے دو قول ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے مہر کے نصف جو ہے وہ لازم ہونے کے لیے دو شرطیں بتائیں، نکاح صحیح ہو اور قبل الدخول ہو، ایسی صورت میں تو نصف مہر جو ہے وہ لازم ہے۔ اگر نکاح فاسد ہے، فاسد نکاح کی بات ہے، تو اس فاسد نکاح میں جدائی فسخ نکاح کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس نے فسخ ہونے سے پہلے خود ہی اس مرد نے طلاق دے دی ہے، تو ففی ذالک قولانی، اس مسئلے میں امام مالک رحمہ اللہ کے دو قول ہیں۔ واما موجب التشدید، بس وہ وجہ جس کی وجہ سے نصف مہر واجب ہوتا ہے، فهو الطلاق الذی، بس یہ وہ طلاق ہے، یکون باختیار من الزوج، جو خامد کے اختیار کی وجہ سے ہوئی ہے، لا باختیار منہا، نہ کہ عورت کے اختیار کی وجہ سے،
مثل الطلاق الذي يكون من قبل قيامها بعيب يوجد فيه مثل الطلاق الذي اس طلاق کی مثل یکون من قبل قیامها جو اس عورت کی طرف سے ایک اعتراض ہوا ہے بعیب اس عیب پر یوجد فیہ جو اس مرد میں پایا جاتا ہے. مثلا ایک مرد کی اور ایک عورت کی شادی ہوئی تو عورت نے اعتراض کیا اس مرد کے حوالے سے کہ اس میں فلاں نقص ہے، اس میں کوئی بیماری ہے، کوڑ کی بیماری ہے یا جذام ہے یا کوئی بھی ایسی شکل کوئی اعتراض کر دیا، تو یہ جو طلاق ہو رہی ہے یہ مرد کے اختیار کی وجہ سے ہو رہی ہے، مرد کی اس میں اصل سبب مرد ہے. تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں پھر وہ مہر دے گا. ساتھ آگے امام رحمہ اللہ لکھتے ہیں واختلفوا اختلاف اس میں یہ ہے من هذا الباب اس باب میں فی الذی یکون سببہ اس کے بارے میں یکون سببہ قیامها علیہ بالصداق او النفقۃ مع عسر، اور انہوں نے اختلاف کیا ہے من هذا الباب اس باب سے فی الذی یکون سببہ قیامها کہ وہ سبب جس پر اعتراض کیا اس عورت نے بالصداق مہر کے ساتھ یا نفقہ مع عسر اس کی تنگ دستی کی وجہ سے. امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض فقہا نے اعتراض پر طلاق اور نفقے کی تنگی کی وجہ سے طلاق ان دونوں میں فرق کیا ہے. ولا فرق بینہ و بین القیام بالعیب، اور نہیں ہے اس کے درمیان اور عیب پر اعتراض کرنے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر نفقے کی وجہ سے بھی وہ طلاق لے اس میں اور کسی عیب کی وجہ سے طلاق لے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں شکلیں مرد میں موجود ہیں اور مرد کی وجہ سے ہی یہ طلاق جو ہے وہ واقع ہو رہی ہے. وَأَمَّا الْفُسُوقُ الَّتِي جہاں تک اس فسخ کی بات ہے الَّتِي وہ لَيْسَتْ طَلَاقًا جو طلاق کے حوالے سے نہیں ہے فلا خلافہ بس نہیں ہے اس میں کوئی خلاف انا لیست توجب التشدید کہ جو نصف کو واجب نہیں کرتے. اب امام رحمہ اللہ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ وہ فسخ جس میں طلاق واقع نہیں ہوئی ویسے ہی ان کو جدا جدا کر دیا گیا ہے تو اس میں نصف حق مہر بھی واجب نہیں ہوگا. اذا کان فیہ الفسخ من قبل العقد او من قبل الصداق، ایسا فسخ جو عقد کے حوالے سے یا صداق کے حوالے سے. عزیز طلباء کرام اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا فسخ ہے جو عقد کے قائم ہونے سے قبل یا مہر کے ادا کرنے سے قبل ہی وہ فسخ ہے. وبالجملتی مختصراً بات کی جائے ان قبلی عدمی موجبات صحتی، وہ عقد اس وجہ سے ہے کہ اس نکاح میں وہ جو نکاح کی صحت کے موجبات ہیں وہی پورے نہیں ہیں. ولیس لہا فی ذلک اختیارا اصلا، اور اس معاملے میں ان دونوں کا کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی کسی کے پاس بھی اس مسئلے میں کوئی اختیار نہیں ہے. وَأَمَّا الْفُسُوقُ الطَّائِرَةُ عَلَى الْعَقْدِ الصَّحِيحِ، اور جہاں تک اس فسخ کی بات ہے جو طاری ہونے والا ہے عقد صحیح پر، مثال کے طور پہ مثل الردتی والرضاعی، مثال کے طور پہ وہ بندہ جو ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے یا وہ دونوں رضائی بہن بھائی نکل آتے ہیں تو پھر فَإِن لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا فِيهِ اخْتِيَارٌ مثل الردتی، اگر نہیں ہے ان دونوں کے لیے اس میں کوئی کسی قسم کا اختیار جیسا کہ مرتد ہونے والا مسئلہ ہے تو اس میں نصف مہر جو ہے وہ واجب ہوگا. والذی یقتضیہ مذہب اہل الظاہر، اور جو اہل ظواہر کا مذہب ہے اس چیز کا جو تقاضا کرتی ہے، اہل ظاہر کا جو موقف ہے اس کے مطابق اس مسئلے میں حکم اور تقاضا یہ ہے کہ ان کل طلاق، بے شک ہر وہ طلاق قبل البنائی جو رخصتی سے قبل ہو، تعلقات زوجیت سے قبل ہو، فواجب ان یکون فیہ تنصیب، تو واجب ہے اس میں کہ آدھا مہر ادا کیا جائے، سواء اکان من سببها او سببہ، برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ عورت کی وجہ سے ہوئی ہے یا مرد کی وجہ سے ہوئی ہے. وَأَنَّ مَا كَانَ فَسْخًا، اور اگرچہ وہ نکاح فسخ ہوا ہے، وَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا، اور وہ طلاق نہیں ہوئی، فَلَا تَنْصِيفَ فِيهِ، تو پھر ایسی شکل میں اس میں نصف نہیں ہوگا. وَسَبَبُ الْخِلَافِ، اور سبب اختلاف اس میں یہ ہے کہ هل هذه السنة معقولة المعنى أم ليست، کہ اس میں سنت جو وارد ہوئی ہے معقولۃ المعنی ہے یا نہیں ہے. جو سبب اختلاف ہے اس کے حوالے سے ہم آئندہ انشاءاللہ العزیز
سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے کتاب النکاح باب الثانی فصل الثالث میں سے الموضوع الثالث کا تعارف اور تفصیل اور جو ابتدائی مسئلہ ہے کہ حق مہر کے نصف ہونے کی صورتیں کیا ہیں اس کے حوالے سے ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز باب الثانی رکن الثانی الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الثالث اور الموضوع الثالث کی تفصیل میں سے حق مہر کب نصف ہوگا اس مسئلے میں جو سبب اختلاف ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ مس کے حوالے سے اختلاف ہو تو اس کا کیا حل ہے؟ مس بمعنی تعلقات زوجیت ہے، جو استعارۃ معنی ہے وہ مراد ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔